بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل. میں ہوں آپ کا میزبان حکیم محمد احمد سلیمی. ناظرین، ہم ہمیشہ کی طرح آج آپ کے لیے انتہائی دلچسپ اور توجہ کا حامل پروگرام لے کر آئے ہیں. آج ہم دنیا بھر کا ایک اہم مسئلہ موٹاپا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر ملک میں تقریباً پاکستان میں خاص طور پر موٹاپے کی شرح بہت تیزی سے بڑھی ہے. اس کی وجوہات تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ ہماری جو ایک لائف سٹائل تھا، وہ جو حرکت تھی، وہ جو چلنا پھرنا تھا وہ بہت کم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری قدرتی غذاؤں پر انحصار تھا وہ بھی کم ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمارا جسم جو بے ڈول ہونا شروع ہو گیا. اور موٹاپا صرف موٹاپا ہی نہیں ہوا، بلکہ موٹاپے کی وجہ سے پھر بہت ساری جسمانی عوارضات نے بھی ہمیں گھیر لیا. اور یہی وجہ ہے کہ شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، مختلف قسم کے جوڑوں کے مسائل اور کئی ایک مسائل جو شاید موٹاپے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی شرح میں بھی تیزی سے اضافہ نظر آیا. اس اہم موضوع پر ہم بات کریں گے اور اس کا حل کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. اور بہت سارے لوگ بڑی عجیب سی خواہش رکھتے ہیں کہ جی ہمیں کھانا بھی نہ چھوڑنا پڑے، ہمیں حرکت بھی نہ کرنی پڑے، اور ہمارا وزن بھی کم ہو جائے. ان ساری باتوں کے بارے میں ہم اپنے اسٹوڈیو میں موجود ماہرین سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم ڈاکٹر جواد اشفاق صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ ہمارے عبد العزیز حکیم ڈاکٹر شفیق صاحب جو آپ کو پنکچرسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم. جواد صاحب، ابھی میں عرض کر رہا تھا موٹاپے کے حوالے سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2-3 دہائیوں سے خاص طور پر موٹاپے کی شرح بہت زیادہ بڑھی ہے، اور اب تو بچوں میں بھی موٹاپا بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہوگا. تو آپ تو ایک تھوڑا سا بتائیے کہ یہ موٹاپا کیوں بڑھ رہا ہے، اور یہ پھر کس صورتحال کو ہم موٹاپا سمجھیں. تو تھوڑا سا اس میں ذرا ناظرین کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں پھر سے مدعو کیا. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آج ہم نے چوز کیا ہے، جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کا ایشو ہے. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ہر سال پوری دنیا میں تقریباً 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ موٹاپے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. یعنی اس کی ڈیتھ ریشو جو ہے وہ 40 لاکھ لوگ ہر سال جو ہے موٹاپے کی وجہ سے جو مختلف عوارضات ڈیزیز کی وجہ سے، اس کا مین ریزن تو اوبیسٹی ہوتی ہے. اور WHO ہی کی یہ رپورٹ ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں جو موٹاپے کی شرح ہے وہ 4 گنا زیادہ ہو چکی ہے پہلے کی نسبت. یہ دنیا بھر کی ریشو ہے. تو یہ پاکستان بھی یقیناً اسی میں آتا ہے. اور آپ نے جیسے بھی سٹارٹ میں یہ بات کی ہے کہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ بڑا سیڈنٹری ہو گیا ہے، اور ہم جو ہے وہ زیادہ کام کرنا پسند نہیں کرتے. اب اس کی یہ مین ایک ریزن ہے اس کی شرح بڑھنے کی. اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اوبیسٹی کس کو کہیں گے، اس کو میئر کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. تو ہمارا ایک ہوتا ہے BMI، جس کو کہا جاتا ہے باڈی میس انڈیکس. اس میں ہائٹ اور ویٹ، اس کے مطلب BMI میئر کرنے کا فارمولا یہ ہے کہ ویٹ ان کلو گرام ڈیوائڈیڈ بائی ہائٹ ان میٹر اسکیل. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا کلو گرام میں جو وزن ہے اس کو آپ کا جو قد ہے اس کو میٹر اسکیل میں کنورٹ کر کے اگر اس پہ تقسیم کریں تو وہ آپ کا BMI جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوگا. اب یہ جو BMI ہے اس کی پوری دنیا میں WHO کی بھی گائیڈ لائنز ہیں، اس کی ایک ویلیو ہے. وہ BMI اگر جو ہے وہ آپ کا 25 سے 29 تک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اوور ویٹ کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے، لیس دین 20 سے 25 ہے تو یہ نارمل ہے. ٹھیک ہے، اس سے نیچے ہے تو یہ لیس ویٹ کے اندر آئے گا، چونکہ ہمارا انڈر ویٹ کے اندر. تو ابھی چونکہ ہم اوبیسٹی کی بات کر رہے ہیں تو 25 سے 29.9 تک جو ہے یہ BMI کی اگر ویلیو آتی ہے تو یہ اوور ویٹ کنسیڈر ہوگا. اور اگر یہ 30 سے 35 تک جو ہے وہ آتی ہے تو پھر اس کو ہم جو ہے وہ اوبیس کے اندر 30 سے اوبیس کیٹیگری جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. اب اسی بیس کے اوپر جو ہے وہ اوبیسٹی کو جو ہے وہ 3 سٹیجز کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا، سٹیج 1، سٹیج 2 اور سٹیج 3. جو سٹیج 1 ہے اس میں BMI جو ہے وہ 30 سے 35 تک ہے. جو سٹیج 2 ہے اس میں BMI جو ہے وہ 35 سے 40. اور سٹیج 3 جو ہے جس کو موربڈ سٹیج بھی کہتے ہیں، وہ اس کا پرانا نام ہے. سٹیج 3 مور دین 40 اگر BMI جو ہے وہ ہائیلی ڈینجرس ہے. ٹھیک ہے،
تو ओबेसिटी को डायग्नोज करने के लिए, मेजर करने के लिए कि कौन सा पर्सन ओबीस होगा, वो हमारे पास एक कैलकुलेशन है जिसको हम BMI कहते हैं। इसके अलावा जो है वो वेस्ट के जरिए भी मेजर किया जा सकता है कि अगर किसी मेल की वेस्ट जो है वो मोर देन 40 है तो वो हाईली डेंजरस है। इसी तरह अगर फीमेल की वेस्ट जो है वो 35 से ज्यादा है तो वो ओबीस के अंदर कंसीडर होगा और वो उसके लिए बड़ा डेंजरस है। तो ये बेसिकली डायग्नोज करने का और ओबीस किसको कहेंगे, ये इस कैलकुलेशन के ऊपर जो है वो आप किसी बॉडी पर्सन मास को, इंडेक्स आमतौर पर वैसे तो आप तो मैंने देखा गूगल पे भी आप जाएं, जी BMI कैलकुलेटर है, जस्ट जस्ट कैलकुलेटर आप दिया हुआ है, गूगल जस्ट करें आप उसको, गूगल करें तो उसमें भी कैलकुलेटर पे जस्ट आपने अपनी अपना हाइट वेट डालने और डिवाइडेड बाय जो आपकी हाइट स्क्वायर है जी जी वो ऑटोमेटिकली वो लगा हुआ है कैलकुलेटर उसमें, वो और BMI उसको नहीं आपको पता तो कैलकुलेट आपका करके जो वजन है उसको डिवाइड करना है अपनी हाइट स्क्वायर के साथ, उसका जो हासिल होगा वो आपका 25 या इसके करीब करीब होना चाहिए। ज्यादा होगा, जैसे जैसे ज्यादा होता जाएगा आप मोटापे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ये करें डॉक्टर साहब, ये जवाद साहब तो बता रहे थे कि किस कैफियत को हम मोटापा कहते हैं, मगर इससे भी जरूरी है डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अगर हम अगले 3-4 दहाइयों की हम बात करते हैं तो इतने मोटे लोग नजर नहीं आया करते थे। अब बहुत तेजी से पाकिस्तान जैसे दुनिया में तो हमने मशहूर किया हुआ है कि एक ये ज़रई मुल्क है और यहाँ पे मजदूर और जफाकश बहुत है, फिर हम मोटे क्यों हो रहे हैं सारे? जी बहुत शुक्रिया, दोबारा मौका दिया। असल में इसमें थोड़ी सी पहली बात को मैं आगे बढ़ाते इसका जवाब बाद में देता हूँ कि पहले जैसे ये तो होगी मेजर्स कि हम मोटापा कहते किसको हैं। थोड़ा सा नाजरीन के लिए हम ये भी बता दें ना कि जो फैट सेल्स है, जो फैट है, जो हमारे अंदर चर्बी जमा होती है वो है क्या, ठीक है ना। आमतौर पर ये भी कह जाते हैं ना, जो टेक्निकल जुबान के अंदर एडिपोस मैस बढ़ जाता है मसल के अंदर, वो बेसिकली फैट जो 4 किस्म की होती है जिसको हम विसरल फैट, सबक्यूटेनियस फैट और ब्राउन वाइट फैट और वाइट फैट कहते हैं। इसमें ये उमूमी तौर पर ये होती है। इसमें जो वाइट होती है ना, वाइट फैट सेल्स होते हैं, ये वेट को बढ़ाते हैं, और जो ब्राउन होते हैं ये उसको बर्न करते हैं। अच्छा। जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि ये क्या ज़री मुल्क होने के बावजूद सारा कुछ ये क्यों हो रहा है। अब इसमें एक काज आ गई कि आपने एक चीज खा ली है या एक चीज को इस्तेमाल कर लिया लेकिन आगे उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया, उसके इफेक्ट आएंगे। पहले क्या था जो आप कह रहे कि 2 दहाइयों पहले जैसे वो कहते हैं ना, स्कूल भी जाना तो पैदल जाना, अपनी जो मूवमेंट है, लाइफस्टाइल है, वो बड़ा हेल्दी था, ठीक है, कि जो चीज हमने खाई उसको बर्न किया, ठीक है। अब यह है कि जितना हम लेते हैं, जो भी लेते हैं, उसके मुताबिक उसकी हरकत नहीं है हमारे पास। हरकत ना होने की, बॉडी की मूवमेंट ना होने की वजह से ये बहुत सारी चीजें अंदर डिपॉजिट हो जाती हैं कि जितना अगर खर्च होना है वो खर्च नहीं हो रहा, बाकी वो बॉडी मैस के अंदर या चर्बी की हालत के अंदर जमा होता रहता है। एक तो इसकी ये वजह है, बाकी और भी वजह है। उसमें और वजह एक तो होती है जीन्स है, ये चेंजेबल नहीं है, खानदानी तौर पर ये चेंजेबल नहीं है फिलहाल। दूसरा, जैसे अभी जो आसा ने फरमाया कि ये अमेरिका और दूसरे में हर 13 में से एक बंदा इसकी वजह से डेथ हो रही है, इसको एज ए बीमारी कंसीडर किया गया है। मदर ऑफ डिजीज, डिजीज। हाँ, इसी तरह के ये मदर ऑफ डिजीज कहते हैं या एक बीमारियों का मजमुआ। जैसे पहले हुक्मा कहते हैं कब्ज उमुल अमराज, अब ये भी इसी के अंदर आ गई है। तो एक तो है जीन्स, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर है। अगर हम फैक्टर की बात करें, क्योंकि जो आपका सवाल था कि क्यों हो रहा है ना, हमारा मुल्क है, एनवायरमेंटल के अंदर देखें बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। एक आ गया जीन्स का, दूसरा आ गया हमारी फिजिकली एक्टिविटी का, कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, आपका लैक ऑफ स्लीप, ठीक है, डाइट इम्बैलेंस होना, और इस तरह की बाकी जितनी चीजें आपकी लाइफस्टाइल के मुतल्लिक हैं उनके अंदर डिस्टर्बेंस होना। नींद का भी इसमें किरदार है बहुत बड़ा है। हम तो देख रहे हैं डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो ये इस 1-2 दिहाइयों से वो जो लाइफ पैटर्न है, बल्कि मैं तो कई दफा अपनी गुफ्तगू में भी बात कर जाता हूँ कि वो जो नजीर अकबर आबादी ने वो जो नज़म बच्चों को लिखी थी कि दिन बनाया काम करने को, रात नींद करने को, तो ये उल्ट हो गया हुआ है बिल्कुल। अब रात को बच्चे छोटे वो रात लेट तक जागते रहते हैं
پھر صبح ان سے اٹھا نہیں جاتا. آپ دیکھیں سر، نیند کا ہمارے ہاں رول کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کا نظام بنایا اور اس کے اندر یہ دو چیزیں دن اور رات دے دی ہے. عام طور پر جو بھی چیز ہے، آپ گاڑی استعمال کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اسے انجن کی اوور ہال کی ضرورت پڑتی ہے. ہم سارا دن اس باڈی کو استعمال کرتے ہیں، تو رات کو کیا ہوتا ہے کہ ہماری اس کی کنسٹرکشن اور اس کی مرمت ہوتی ہے. ٹھیک ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سلیپ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیند کا ٹائم اور نیند کا وقت یہ بہت ضروری ہے. صحیح. نیند کا ٹائم اور نیند کا یہ نہیں ہے کہ رات کے 2 بجے سوئے اور 8 گھنٹے سو گئے. ماہرین کہتے ہیں کہ جو اوائل رات ہوتی ہے، رات کا ابتدائی حصہ دی بیسٹ عشاء کے بعد. پاکستان کے آج کل کے حالات میں 9-10 بجے جو 9-10 بجے سے لے کر وہ اصل میں ہماری باڈی کے اندر جو ہے نا وہ سلیپ اینڈ اویک سائیکل جینیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے فٹ کیا ہوا ہے. تو ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ رات کا پہلا حصہ، اس میں تو باقاعدہ یہ 9 بجے ہماری باڈی سے میلانوفور ہارمون جو ہے وہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. وہ سلیپ ہارمون ہے، اور وہ سلیپ ہارمون جو ہے وہ باقاعدہ اس کا ٹائم ہے کہ اس نے اس ٹائم پہ نکلنا ہے. یعنی کہ اب ایک وقت بھی ہے، ارلی نائٹ کو آپ سوئیں گے. سوری میں نے اس کو میلانوفور بول دیا، وہ میلاٹونین ہے. میلاٹونین. اسی طرح اس کی کاز کے اندر ہماری کچھ چیزیں، مثلا ایکسرسائز ہے، لیک آف ایکسرسائز ہے. دوسرا ہے کہ کچھ ہارمونل امبیلنسمنٹ بھی آ جاتی ہے لیڈیز کے اندر. اس کے یہ ایک بڑی وجہ ہے. اور دوسرا ہے کہ اس کے رسک فیکٹر کے اندر آگے آپ بتاتے ہیں کہ پہلا ہو گیا آپ کا جینس، دوسرا ہو گیا انوائرمنٹل فیکٹر. انوائرمنٹل فیکٹر کے اندر ہوتا ہے جیسے لائف سٹائل ہے، سلیپ ہے، ڈائٹ ہے. یہ مین اس کی مین. بعض جگہوں پہ وہ خطہ بھی ہے، یعنی کہ آپ علاقائی طور پر بھی کہ بعض علاقوں میں موٹاپے کی شرح زیادہ ہے، یہ بھی اس کے پیچھے یہی چیزیں ہیں، یا وہ وہاں پہ جینیٹیکل معاملات چل رہے ہوتے ہیں؟ جینیٹیکلی ایپیڈیمیولوجیکل جو چیزیں آتی ہیں، مثلا جیسے دیکھیں افریقی لوگ ہیں، لمبے ہیں، ان کی جو آپ کا باڈی فریم ہے وہ ہم سے ہیلدی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ آپ جو ہمارے مشرق وسطی ہے، یعنی چائنا، یہ وہ ادھر کے علاقے، ان کے اندر باڈی فریم اور ہمارا باڈی فریم کا فرق ہے. یہ کچھ علاقائی بھی ہوتا ہے، لیکن علاقائی سے موٹاپا علاقائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم کچھ بعض علاقوں میں موٹاپے کی شرح زیادہ دیکھنے میں آتی ہے. وہ ہے خطے کے جیسے امریکہ کے اندر اب بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہاں جی. کیونکہ اس میں جنک فوڈ، آپ کا جو فاسٹ فوڈ ہے، خوراک کا بہت زیادہ عمل دخل ہو گیا اس کے اندر. الکوہل کا بہت زیادہ عمل دخل، ریفائنڈ فوڈز آئی ہیں اور پروسیس کی ہوئی فوڈ ہے، وہ اس کا پروسیسڈ فوڈ ہے اور بیک فوڈ ہے، وہ ساری اس پہ آ گئے اس کی وجہ سے. مطلب یہ جو ایک یہ بھی ایک مت ہم نے سنی کہ آپ کا وزن چاہے جتنا مرضی، اگر آپ ایکٹیو لائف گزارتے ہیں تو پھر موٹاپا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اگر آپ کی حرکت ٹھیک ہے، آپ چلتے پھرتے ٹھیک ہیں، آپ موٹاپا آپ کی جو ڈیلی کی جو معمولات زندگی ہے اس میں ڈسٹرب نہیں کرتا، تو پھر موٹاپا کی خیر پھر آپ مینج کر سکتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. اوبیسٹی کے یقیناً جو ہے وہ ایفیکٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایفیکٹ جو ہے وہ تھوڑے ٹائم بینگ ہوتے ہیں، تھوڑے ٹائم لیٹ آ جاتے ہیں. اب دیکھیں ایک پرسن جس کا جو 20% ہے، اس کا اسکیلیٹن جو ہے، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ اتنا وزن نہیں اٹھا سکتی، لیکن وہ مسلسل وہ وزن اس کا زیادہ ہے، چاہے وہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے لیکن اپنا ویٹ ریڈیوس نہیں کر رہا، تو وہ پھر اس کو آسٹیو آرتھرائٹس کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہیں. یعنی بونز کی ڈسٹرکشن اور انفلیمیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ پھر چلنے پھرنے سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اوبیسٹی اپنے ایفیکٹس جو ہے وہ شو کرتی رہتی ہے. اسی طرح وہ کارڈیو ویسکولر ایشوز کی فارم میں ہے، چاہے وہ رینل فیلئر بھی کاز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہائپر ٹینشن بھی ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ڈائبٹیز میلائٹس ٹائپ 2 کا جو کاز ہے وہ اوبیسٹی ہے، چونکہ انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ اس میں کریٹ ہوتی ہے. تو وہ اپنی ایفیکٹ جو ہے وہ شو کرتی رہتی ہے تھرو آؤٹ دی لائف جو ہے وہ. یعنی کہ وزن اگر زیادہ ہے اور وہ جو ہے نا، اچھا اس میں ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ بعض علاقوں میں بھی یہ چیزیں ہیں نا کہ ان کا وہ جسامتی اتنی زیادہ ہے، تو وہ ہم اس میں جو ویسٹ کا فارمولا ہے وہاں پہ پھر وہ تو نہیں چلے گا، وہ جو جسمانی طور پر نہیں. یہ جو ہم نے بی ایم آئی اور ویسٹ کے فارمولا کی بات کی ہے نا، یہ سٹینڈرڈ ہے، ورلڈ وائڈ چلتا ہے، لیکن یہ ہر بندے پہ اپلائی نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ایک پرسن جو جم کرتا ہے،
ٹھیک ہے. اب اس کے اندر مسل میس زیادہ ہونے کی وجہ سے بی ایم آئی زیادہ ہو سکتا ہے, چونکہ بی ایم آئی تو فیٹ کی کیلکولیشن کی بات ہے نا, تو اس میں مسل میس زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا بی ایم آئی زیادہ ہو سکتا ہے. اس میں فیٹ کم ہے لیکن بی ایم آئی زیادہ ہے کہ اس میں مسل میس جو ہے وہ زیادہ ہے. وہاں پہ یہ ٹرولی اپلائی نہیں ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن اس کو ورڈ وائڈ جو ہے وہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں. اب جہاں تک کہ انوائرمنٹ کی بات ہے نا, تو ہماری باڈی کے اوپر انوائرمنٹ کا جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ایفیکٹ ہے. بلکہ ابھی جینیٹکس کی بات ہو رہی ہے, تو جینو ٹائپ جو ہوتی ہے اس کے اوپر انوائرمنٹ کا ایفیکٹ آتا ہے تو فینو ٹائپ بنتی ہے. فینو ٹائپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی کریکٹر شو ہو رہے ہیں, جتنی بھی خصوصیات ہمارے اندر موجود ہیں, وہ جینز تو دے رہے ہیں وہ خصوصیات, لیکن جین کے اوپر انوائرمنٹ کا اثر ہو رہا ہے اور پھر وہ کریکٹر, وہ خصوصیات جو ہے وہ بن رہی ہیں. تو یوں ہر ریجن کے اندر جینیٹکس ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, اور انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. تو یوں جینیٹک اور انوائرمنٹ مل کے وہ جو کریکٹر شو کریں گے وہ یقیناً اس میں تھوڑا تھوڑا ویریشن جو ہے وہ یقیناً آئے گی. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ کرونا اس نے ویسٹرن کنٹریز کے اوپر جو ہے وہ بہت تباہی مچائی, لیکن پاکستان کے اندر اس طرح سے وہ نہیں مچا سکا. تو اس میں جینیٹکس کا, انوائرمنٹ کا یقیناً ہر ڈیزیز کے اندر جو ہے وہ رول ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ڈیزیز ویسٹرن میں ہیں لیکن ہمارے ایشین کنٹریز میں نہیں ہے, ہمارے ہاں ان کے ہاں نہیں ہے. تو یہ کبھی بھی خالی جینیٹکس جو ہے وہ افیکٹ نہیں کرتی, انوائرمنٹ اس کے ساتھ. جینیٹکس کے اعتبار سے سب یہ ماہرین تو یہ کہتے دیکھے گئے کہ جو جن کو جینیٹکس مطلب ایک فیملی میں موٹاپا چلا آ رہا ہے, تو کیا بس آپ وہ یہ امید لے کر بیٹھ جائے کیونکہ ہماری فیملی ساری موٹی ہے تو ہم بھی موٹی ہوں گے. تو ان کو جن کا جینیٹیکل یہ معاملات ہیں, جین میں یہ موٹاپا آ رہا ہے, تو ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تاکہ جو جینیٹیکلی اس پر اثرات آنے ہیں وہ لیٹ آئیں یا نہ آئیں. تو یہ روکا جا سکتا ہے جینیاتی تبدیلی؟ اب اس میں مینجمنٹ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. کچھ جیسے ابھی فرما رہے تھے نا کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جیسے کنورٹ ہوتی ہیں, اب اس کی کنورسیشن کو ریلیٹ کیا جائے, اس کے لائف سٹائل کو بہتر کیا جائے. ایک جینز میں چیز تو آ گئی, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی کے آنکھیں بند کر کے بھی وہ, اچھا جو جینز میں آ رہی ہے آپ اس کی اسٹڈی کر کے دیکھ لیں, ان کا لائف سٹائل اور ڈائٹ بھی ہی ویسی ہوتی ہے. صحیح, وہ ایکسیپٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم موٹے ہیں, لہذا عمومی طور پر دیکھا ہے کہ جو چیزیں ہم منع کرتے ہیں, پوٹیٹوز ہے, چاول ہیں, یا ایسے آپ کے فاسٹ فوڈ ہے, اس کے وہ دل دادا ہوتے ہیں, وہی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ جو جیسے پہلے کہہ رہے رسک فیکٹر کی بات ہے, یہ بڑی لمبی لسٹ ہے اس میں. جینز کے ساتھ ساتھ جو خاندانی عادات ہیں وہ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے اصل میں. وہ جو خاندانی خوراکیں ہیں, وہ جو عادات ہیں, وہ جو لائف سٹائل ہے, اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. اب یہاں پہ کلیئر ہے وقفہ, وقفے کے بعد ہم موٹاپا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ کون کون سے امراض موٹاپے کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں, اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اور پھر آخر میں موٹاپے کا حل کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے, یہاں لے رہے ایک وقفہ, ہم انشاءاللہ ہیلتھ اسپیشل میں موٹاپے پر مزید بات جاری رکھیں گے. بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل اور ہم آج بات کر رہے ہیں موٹاپے پر. اور وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی جینز کے حوالے سے. ناظرین کے جن میں جینیاتی طور پر, موروثی طور پر کوئی مسئلہ پایا جاتا ہے تو وہ بعض لوگ یہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ وہ اگلی نسل میں کنورٹ بھی ہوتا ہے. مگر ہمارے ماہرین یہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ وہ ان کا جائزہ لیں جن میں موروثی طور پر یہ امراض یا کنڈیشنز یا وائرس پائے جاتے ہیں, وہ اگر اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کر لیں اور اس کی مینجمنٹ کو پہلے دن سے, شروع سے, بچپن سے ہی کنسیڈر کریں تو وہ آپ ایسے معاملات کو ڈیلے کر سکتے ہیں, لیٹ کر سکتے ہیں اور بعض صورتوں میں اسے بچ بھی سکتے ہیں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جو صاحب ہم بات کر رہے تھے, اور آپ یہی جو جینیاتی معاملات ہیں اس میں اب کچھ تو نئی ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے, اور جس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ابھی وقت میں بات کر رہے تھے کہ وہ آپ نے ٹیسٹ کروایا اور پتہ لگا کہ آپ کو 10 سال بعد یہ کیفیت آ جائے گی. تو پھر اس سے کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا ہے؟ جی, یہ جتنے بھی جینیٹک ڈس آرڈر ہیں
ابھی ان کی بات ہو رہی تھی کہ جینیٹک ڈس آرڈر تو irreversible ہیں، اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم مینجمنٹ کی بات کر رہے تھے تو جینیٹک ڈس آرڈرز کو ہم جو ہے وہ ڈیلے کر سکتے ہیں. ایون جیسے بھی آپ نے بات کی کہ نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ جینز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کو کتنے عرصے بعد جو ہے وہ کون سی ڈیزیز ہونے والی ہے. فار ایگزامپل آپ کو 5 سال بعد ڈائبٹیز ہو جائے گی، 10 سال بعد آپ کو کینسر ہو جائے گا. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوگا، لیکن جب آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے جینز کے اندر یہ موجود ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ اپنے لائف سٹائل چینجز کے ذریعے آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. اگر وہ آپ کو 5 سال بعد ہونی ہے تو ممکن ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل چینجز کے ذریعے اس کو 20 سال تک لے جائیں اور آپ یہ ڈیوریشن جو ہے وہ اپنا ہیلدی لائف جو ہے وہ گزار لیں. تو اب تو سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ آپ کو یہ بتا دے گی کہ کتنے سال بعد آپ کو کون سا ڈس آرڈر جو ہے وہ ہونے والا ہے. تو جسٹ ہم ہر پروگرام کے اندر اس کے اوپر فریکوینٹلی بات کر رہے ہیں کہ لائف سٹائل چینجز اور سیڈنٹری لائف سٹائل کو چھوڑ کر ہمیں جو ہے وہ ایکسرسائز کی طرف متحرک زندگی جو ہے وہ گزارنی چاہیے، اور یہ ہماری تھرو آؤٹ دی لائف ہماری جو ہے وہ ہیلتھ کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال بڑا اکثر ہم معالجین سے کیا جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کھاتا پھر بھی موٹا ہوتا جا رہا ہوں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کھاتا ہوں مگر وزن نہیں بڑھتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ وہ میٹابولزم کی آپ بات کر رہے تھے. تو اس میں یہ ایک کاز ہے نا کہ باڈی کے اندر جتنا بھی ہمارا انٹیکس ہے سارا کچھ ہے اس کو باڈی کے مطابق بنانا جو ہے وہ ہمارے اندرونی سسٹم کا ایک حصہ ہے جس کو میٹابولزم کہتے ہیں. صحیح. تو اگر میٹابولزم ریٹ آپ کا وہ سلو ہے تو آپ کے یہ چیزیں خرچ نہیں ہوگی، یہ یوز نہیں ہوگی، کچھ چیزیں بچ جائیں گی، وہ فیٹ سیل اور ان چیزوں کی طرح ڈپازٹ ہوتی جائیں گی. کئیوں کے اندر ہوتا ہے کہ یہ آپ تھوڑا کھایا لیکن بہت زیادہ ہمارا یعنی کہتے ہیں نا پانی گھی کی طرح لگ رہا ہے جی. کچھ کہتے ہیں گھی کھاتے ہیں تو کچھ بھی کھا لے تو کوئی پتہ نہیں چل رہا، ان کا میٹابولزم ریٹ بہت تیز ہوتا ہے. تو یہ میٹابولزم ریٹ اور میٹابولزم سسٹم کی ساری بات ہے. یعنی کہ میٹابولزم جو ہمارا استحالہ جسے طب میں کہتے ہیں میٹابولک جو ریٹ ہے وہ نارمل ہونا چاہیے، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو. یعنی کہ وہ جس کو جو کہتے ہیں اگر یہ ون لائنر اگر ڈیفینیشن ہم دیکھیں موٹاپے کی کہ بیسیکلی ساری جو باقی چیزیں ہیں وہ ہمارے میٹابولزم سے متعلق ہے. اگر میٹابولزم ٹھیک نہیں ہے تو پھر موٹاپا ہے یا آپ انڈر ویٹ چلے جاتے ہیں. تو ویٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے خاص طور پر اس میں جیسے ابھی جواز صاحب بتا رہے تھا کہ جو ہماری ایک جو جینز کے متعلق آئیڈینٹیفیکیشن آ رہی، ہمارے ایکیپنکچر کے اندر بھی ایکیگراف میریڈین انالیسس ہوتا ہے. چائنیز کہتے ہیں کہ جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو کوئی چیز اگر آ گیا نا دنیا کے اندر اس کے بعد وہ ڈیڈ نہیں، اس کی کوئی چیز کمزور ہو جاتی ہے، امبیلنس ہو جاتی ہے. ہمارے میریڈین انالیسس کے اندر جب ہم انرجی لیول کو چیک کرتے ہیں نا تو اس میں بھی آ جاتی ہیں کہ کون سی چیز آپ کو، یہ مثال کے طور پر گردے کی انرجی کم ہے یا زیادہ ہے، اس کی وجہ سے آپ کو کون سی ڈیزیز یا کون سی سمٹمز ہو سکتی ہیں. آپ کو اگر آپ اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو یہ چیز ہو سکتی ہے، سینٹیمنٹل یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح ہارٹ انرجی ہے، یہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، ہمارے پاس پاکستان میں بھی کہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پیشنٹ آیا چاہے وہ موٹاپے کا ہے چاہے اوبیسٹی ہے کہ اس کے اندر انرجی کے اور وہ باقی میٹابولزم کے علاوہ جو انرجی سرکولیشن ہے وہ کس لیول کی ہے، آیا سارے آرگن اپنی اپنی جگہ پہ صحیح کام کر رہے، اس کو کنزیوم صحیح کر رہے ہیں، آپ فعلیاتی نظام کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم اس کو پھر بیلنس کر دیتے ہیں. اصل میں ہر چیز کی جو بیس ہے وہ بیلنس ہونا ہے، متوازن کرنا ہے. یہ مینجمنٹ کا ایک خاصہ ہے. چاہے آپ کسی بھی ٹریٹمنٹ میں چلے جائیں اس کو اپنے توازن میں لائیں گے تو جسم کام شروع کر دے گا. یہ متوازن کا لفظ بھی ہم بچپن سے سنتے چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں متوازن غذا استعمال کریں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ متوازن غذا کے جو نارمل وہ انگریڈینٹ ہیں، وہ پروٹین بھی ہے، وہ کاربوز بھی ہے، وہ فیٹ بھی ہے، وہ پانی بھی ہے، وائٹامنز ہیں، منرلز ہیں، یہ سارے اجزاء اس میں آتے ہیں. اس کا ایک توازن ہے. اب ہمارے ہاں ہم یا تو تقلید کرتے ہیں بالکل وہ فاسٹ فوڈ کے سائڈ میں، وہ پروٹین انٹیک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہیں، تو وہ جو ہے نا وہ ہر جو بچے ہیں آج کل وہ دیکھا کہ صرف وہ گوشت یا اس قسم کی غذاؤں پر ہی انحصار کر رہے ہیں، یا پھر وہ جو جن کو یہ کم میسر ہے وہ پھر بالکل کاربوز ڈائٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ متوازن غذا خاص طور پر موٹاپے کی نسبت سے کس قسم کی غذا پر
انحصار یا جن پہ خاندانی طور پر موٹاپا ہے یا وہ فیملی میں خاندانی نہیں تھا مگر اس گھر میں آپ نے دیکھا کہ وہ زیادہ لوگ اوور ویٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو وہ اپنی لائف سٹائل میں پہلی کیا تبدیلی کریں؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جی کہ ان کو اپنی کیلریز جو ہے وہ ڈیلی کیلریز کیلکولیٹ کرنی چاہیے. کہ فار ایگزامپل ایک پرسن جو 18 سال کا یا 20 سال کا یا 25 سال کا ہے, ایج کے ساتھ ساتھ کیلریز بھی چینج ہوتی جاتی ہیں, اور یہ چارٹ موجود ہے, گوگل پہ سرچ کیا جا سکتا ہے کہ کتنی کیلریز جو ہے وہ, اور باقی آپ کے لائف سٹائل پہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ظاہری بات ہے ایک مزدور کو جو ہے وہ زیادہ کیلریز جو ہے ریکوائرڈ ہوں گی, اور ایک آفس ورکر کو جو ہے وہ کم کیلریز ریکوائرڈ ہوں گی. تو سب سے پہلے تو اپنی کیلریز جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے, اور اگر آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنا ناشتہ, دوپہر کا کھانا یا شام کا کھانا لے رہے ہیں اور اتنی کیلریز آپ کی کیلکولیٹڈ ہیں, اور یہ بڑا ایزی ہے, کوئی کمپلیکیٹڈ پروسیس بھی نہیں ہے, تو اگر کیلریز جو ہے وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ اپنی لینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کا چانس جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اور بتائیں کہ ناظرین کے لیے یہ کیلوریز کی جو پیمائش ہے یہ تھوڑا سا, چاہے گوگل بھی ہے, سب کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں بھی ہے, اور پھر بھی کیلکولیٹ کرنا اور کوئی کر بھی نہیں سکتا بھی کتنا کیلوریز انٹیک کریں گے اور کس طرح. تھوڑا سا اور آسان چاہتے ہیں ہم لوگوں کو کہ یہ جو ایک لفظ یوز ہوتا ہے کاربوز ڈائٹ جو ہے, خاص طور پر یہ روٹی ہے, چاول ہے یا آلو, ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, اس قسم کی غذاؤں کا استعمال موٹاپے کے لوگوں میں کتنا کرنا چاہیے؟ جو اوبیس پرسن ہے اس کو کنٹرول کرنے کا میتھڈ تو یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹ کو منیمائز کر دیا جائے. ٹھیک ہے, چونکہ انہوں نے بعد میں پھر فیٹ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پروٹین اپٹیک یہ بڑھا سکتے ہیں اپنی, لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں کریں گے کہ بعد میں یورک ایسڈ کے مسائل اور یہ مسائل جو ہے وہ شروع ہو جائیں. تو فیٹ کو کم کرنا ہے, کاربوہائیڈریٹ کو کم کرنا ہے, پروٹین اپٹیک تھوڑا سا بڑھانا ہے, اور اپنی ایکسرسائز آپ نے جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, جو ریکمینڈیڈ ایکسرسائز ہے ایڈلٹ کے لیے وہ تو 2 گھنٹے کی ایکسرسائز ہے, اور 20% کے لیے, تاکہ اگر اس نے جو ہے وہ ویٹ ریڈیوس کرنا ہے. تو جہاں آپ کیلوریز کی بات کر رہے تھے تو میں تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں کہ کاربوہائیڈریٹ, پروٹین جو ہے یہ دونوں کا 1 گرام ہمیں 4 کلو کیلری دے رہا ہوتا ہے. 1 گرام 4 کلو کیلری. مثال کے طور پر ایک روٹی جو ہے نا, روٹی عام جو سادہ روٹی ہماری پکتی ہے, اس میں 100 سے 150 کیلریز جو ہیں کلو کیلریز موجود ہوتی ہیں, لیکن نان کے اندر 500 تک کلو کیلریز موجود ہوتی ہیں. ریفائن میں چلا جاتا ہے. ہاں جی, وہ اسی طرح ایک بریانی کی پلیٹ جو ہے اس کے اندر بھی 500 کلو کیلریز. اب ایک ایسا پرسن جس کو چاہیے ہی 1000 اور اس نے صبح 2 نان کھا لیے ہیں تو میرے خیال اس کی پوری ریکوائرمنٹ ہو گئی ہے, اور اس کو باقی سارا دن کچھ نہیں کھانا دینے کی. یعنی کہ وہ جو دفتر میں بیٹھ کر کام کرنے والے لوگ ہیں, اے سی میں کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے سارے دن میں 2 نان اور تھوڑی بہت کوئی اور چیز, یعنی کہ 1500 کیلوریز پوری کر لی, دیٹس آل. اب اس کو مزید ضرورت نہیں ہے, اس کو مزید ضرورت نہیں ہے. اور جو کسان ہیں یا جو بہت سخت محنت کرنے والے لوگ ہیں, جنہوں نے بلڈنگز پہ چڑھنا اترنا ہے, سیڑھیاں چڑھنی اترنی ہے, سارا دن چلنا پھرنا ہے, ان کو ساتھ کچھ چیزیں اور ظاہر بات ہے ان کی تو ریکوائرمنٹ ہی ڈبل ہو جائے گی نا, ایک آفس ورکر کی نسبت ان کی تو ریکوائرمنٹ ہی ڈبل ہو جائے گی. آپ کیا کہتے ہیں اس میں ڈائٹ میں بھی اگر ہم آتے ہیں نا تو 1-2 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. کازز کے اندر ہم دیکھا کہ عام طور پر جو ہے نا ہائپوتھائرائڈزم ہے, یہ کاز بنتی ہے. اگر کوئی ایسی کاز بن رہی ہے مثلا ڈائبٹیز کی وجہ سے, یعنی کہ کوئی آپ کا رسک فیکٹر, کوئی آپ کا پیتھولوجیکل چینج موجود ہے, تو آپ اپنے ماہر سے ضرور مشورہ کریں اس میں. ٹھیک ہے, اب ہم وہ ڈائٹ نہیں کہہ سکتے کہ جو عام نارمل بندے کو ڈائٹ کہتے ہیں. اگر آپ کا تھائرائیڈ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ پہلے اس کی مینجمنٹ میں بھی جائیں گے. تھائرائیڈ کی خرابی کی وجہ سے بھی موٹاپا ہو سکتا ہے. ہائپوتھائرائڈ, اصل میں آپ بات کر رہے تھے نا کہ بیزل میٹابولک ریٹ, میٹابولزم کی بات ہو رہی تھی. بیزل میٹابولک ریٹ جو ہے اس کے اوپر ایکٹ کرتا ہے تھائروکسین ہارمون, اور تھائروکسین ہارمون جو ہے وہ BMR بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہائپوتھائرائڈزم میں چونکہ تھائروکسین کم ہو جاتا ہے اور پرسن اوبیس ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں BMR, بیزل میٹابولک ریٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ کازز کے اندر جب اوبیسٹی کی کازز بات کرتے ہیں تو ہم نے جس کاز کے اوپر ابھی زیادہ بات کی ہے نا, وہ تو ہماری ایٹنگ ہیبٹس ہیں کہ ہم کھانا پینا ہمارا کس طرح سے ہے. تو اسی طرح اس میں جینیٹک کازز کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہے, اور اب یہ 3rd کاز کے اوپر ہماری اس وقت بات چل رہی ہے جو کہ ہارمونل کاز ہے. تو یقیناً اگر ظاہری بات ہے کہ جب بھی ہم نے کسی بھی ڈیزیز کو دیکھنا ہے تو اس کی کاز کی, اس کی ایٹیولوجی کو ہم نے دیکھنا ہے, اور ایٹیولوجی کے حساب سے پھر اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے. اس میں ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں, خواتین تو ویسے ہی ویٹ کانشیس زیادہ ہوتی ہیں,
اور پھر جو پریگننٹ خواتین ہیں ڈلیوری کے بعد ان کو سب سے بڑا آج کل جو مسئلہ، پہلے تو یہ کنسیڈر نہیں کرتے تھے مگر آج کل ہم نے دیکھا ہے خواتین کو سب سے بڑا مسئلہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ ڈلیوری کے بعد اپنا ویٹ مینٹین کیسے کریں. تو وہ ایک تو نیچرلی ان کا ویٹ بڑھ رہا ہوتا ہے، کچھ ہارمونل چینجز بھی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، پھر کچھ ڈائٹری ہیبٹس بھی ہیں جس کی وجہ سے وہ زیادہ ویٹ بڑھا لیتی ہیں اس میں، اور ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس میں دیکھیں نا کہ اگر سی سیکشن یا سیزرین ہو گیا تو اب اس کی ایک لائف سٹائل الگ سے ہو جائے گا کہ اپنے وہ سرجن یا ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق ایکسرسائز کو اڈاپٹ کرے آفٹر 3 months 6 months بعد. اگر ہارمونل کا آپ کے اسٹیرائڈز ہیں یا کوئی ایسی چیزیں، میڈیکیشن بھی اس کی کاز ہے. آپ کو مسلسل اسٹیرائڈز پہ ہیں یا مسلسل ایسی میڈیکیشن پہ ہیں تو وہ بھی ایک اوبیز کی کاز ہے. ٹھیک ہے. اور مثال کے طور پر پھر جیسے لیڈیز کے اندر پی سی ایس ہوتا ہے، اور اس کا یہ رسک فیکٹر ہے، اس کی وجہ سے یہ چیز، اس کی وجہ سے کنسیونگ میں پریگنینسی میں بڑے فیکٹر آتے ہیں، بڑے مسائل آتے ہیں. تو اب ہوتا ہے کہ آفٹر پریگنینسی جو ہوتا ہے کہ ڈائٹ کو کیا کرنا چاہیے. اب اس میں دیہاتوں کی لائف اور ہمارے شہروں کی لائف کا بڑا ڈیفرنس ہے. ٹھیک ہوتا ہے. آپ پہلے 20-25 سال پہلے چل جائیں، وہ کہتے ہیں نا کہ آفٹر ڈیلیوری ان کی ڈائٹ کچھ اور طرح کی ہوتی تھی. شہروں میں یہ چیز نہیں ہے. پھر اسی طرح وائٹامنس کا بے تحاشا یا بغیر مشورے کے استعمال ہے، یہ بھی ایک کاز ہے. تو اس میں بھی آتا ہے کہ آپ عمومی طور پر اپنی جو ڈاکٹر ہے اس کے مشورے کے مطابق اپنی دیکھیں، پہلے چیک کرائیں کہ آپ کا اگر، کیونکہ آپ کو بھی پتا کہ ڈیورنگ پریگنینسی شوگر کے لیول اپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اس میں گلوکوفیز بھی دیتے ہیں، دوسری چیزیں بھی دیتے ہیں. اب ان چیزوں کو مینیج کریں آفٹر ڈیلیوری ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق. اس کے مطابق یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کو کسی آیا آپ کو ضرورت ہے یا نہیں آتا. اکثر ہوتا ہے لیڈیز نارمل ہو جاتی ہیں. اچھا، آپ کی باتوں سے یہ چیز جو اخذ ہو رہی ہے وہ یہ تو ہے کہ موٹاپا صرف سست طرز زندگی اور غذا کی خرابی کی وجہ سے نہیں، بعض جو جسمانی عوارضات جس طرح ہائپوتھائرائڈزم ہے، آپ کو وہ جو تھائرائیڈ گلینڈ کی جو کمی ہے، اس کے فنکشن کی کمی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. بعض ادویات کے استعمال کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جن میں خاص طور پر جن میں اسٹیرائڈز وغیرہ جو مختلف معالجین دیتے ہیں، اسٹیرائڈ کا زیادہ استعمال یا بعض صورتوں میں کرنا پڑتا ہے تو وہ کافی عرصہ تک استعمال کرتے رہیں، اس سے بھی وزن بڑھ جاتا ہے. تو جن لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ان کی سست طرز زندگی ہے وہ اس کی طرف توجہ کریں اور اپنی غذا پر توجہ کریں. اس کے باوجود اگر وزن بڑھ رہا ہے تو پھر اپنے معالج سے ضرور رجوع کریں. بیسیکلی یہ جو سارا میسج آتا ہے. اچھا، اس میں اب ہم آتے ہیں اس کی مینجمنٹ کی طرف کہ سارے لوگ تو یہی جاننا چاہتے ہیں کہ مختلف معاملات تو ہو گئے، موٹاپا بڑھ گئے، تو اب موٹاپا کم کرنے کے لیے ابھی ہم نے بات کی کہ موٹاپا بڑھے ہی نہ، اب ہم چاہتے ہیں کہ موٹاپا بڑھ گیا تو کم کیسے کرنا ہے. اس کے لیے آپ جو طب یونانی کے نقطہ نظر سے ایسے، اور پھر جو جدید بھی وہ آگے بات کرتے ہیں، کچھ کیٹو ڈائٹس کی بات بھی کی جاتی ہے، اور مختلف کوئی کہتا ہے جم جوائن کریں، کوئی کہتا ہے کیٹو ڈائٹ پہ آ جائیں، کوئی مختلف لوگوں پریشانی ہے. تھوڑی سی اس کے حوالے سے آپ باری باری بات کریں. جی، اس میں مینجمنٹ میں سب سے پہلے جو ریکمنڈیشن ہے ورلڈ وائڈ وہ یہی ہے کہ آپ ایکسرسائز ایڈ کریں. لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کریں بھی نہ اور وزن بھی ان کا کم ہو جائے. اکثر یہ کلینک پہ آ کے سوال کرتے ہیں جی کہ ہم ایکسرسائز بھی نہیں کریں، ہمیں کوئی ایسی دوائی دے دیں جس سے وزن کم ہو جائے. تو خالی میڈیسن جو ہے وہ ویٹ ریڈیوس نہیں کر سکتی، چاہے وہ کوئی بھی سسٹم آف میڈیسن ہو. تو اس میں لازماً ہمیں جو ہے وہ ایکسرسائز جو ہے وہ ایڈ کرنی پڑتی ہے. تو ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ طب یونانی کے اندر ہم ارک مکو جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سفید زیرہ ہے، ارک زیرہ بھی جو ہے وہ مل جاتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ویٹ ریڈیوس کرنے میں یوز کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سنا مکی جس کا کرونا میں بڑا دور چلا تھا، تو اس کو سنا مکی جو ہے ویسے تو کرونا میں اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، لیکن ویٹ ریڈیوس کرنے میں اس کا ایفیکٹ ہے، چونکہ وہ لیگزیٹو پراپرٹیز جو ہے وہ رکھتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ ہربز ہیں. خالی ارک مکو اور ارک زیرہ اگر آدھا کپ، دونوں ارک جو ہیں وہ آدھا کپ صبح شام جو ہے وہ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اور اپنی ڈائٹ کو بھی مینیج کرتے ہیں، تو بڑی ایزیلی آپ اپنا ویٹ جو ہے وہ ود ان منتھس جو ہے وہ 2 to 3 months جو ہے وہ یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ صرف ادویات کے ساتھ وزن کم کرنا ہے، وہ بھی غلط جگہ پہ کھڑے ہیں. اور وہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت میں
کہ اگر وہ یہ میڈیسن جو آپ نے کچن کی ریمیڈیز بتائی ہیں، زیرے کا براہ راست استعمال کریں، اس کا کہوہ بنا لیں، ٹی بنا لیں، یا اس کا عرق بنا لیں، اور اس کو مکو میں بھی مل جاتا ہے، پنساری سے مل کے اس کا عرق لے لیں، یا اس کو بھی شاندہ بنا کے یوز کر سکتے ہیں، آدھا تک آپ دونوں صبح دوپہر شام یوز کریں، اور اس کے ساتھ ورزش لازمی ڈیلی 30 منٹ، اور نہیں ایڈلٹ کے لیے تو ویسے 2 گھنٹے ریکمینڈڈ ہے، اچھا، لیکن منیمم 30 منٹ کارڈیو ویسکولر ایشوز سے بچنے کے لیے ہفتے میں 5 دن اور 30 منٹ جو ہے وہ ایکسرسائز ہے، وہ کم از کم ہے، جو نا منیمم سائڈ پہ ہے وہ معاملہ، اور ساتھ اپنی جو فوڈ ہے انٹیک، ڈائٹری انٹیک ہے، وہ بھی آپ نے مینج کرنی ہے تاکہ وہ زیادہ ریفائنڈ اور اس میں چکنائی کم ہو، اس میں بہت زیادہ میدا وغیرہ نہ ہو، جنک فوڈ سے بالکل۔ ڈاکٹر صاحب آکو پنکچر میں بھی اس کا سنا ہے کہ بہت زبردست رول ہے موٹاپا کم کرنے کے حوالے سے؟ اس میں ہے، لیکن جیسے میں جواز صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے بتاؤں کہ ایک تو ہے کہ ویٹ بڑھ گیا، اس کو اب ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ ایک چیز ہے کہ جو فیٹ سیلز ہیں اس کو ڈائیوریٹ کرتے ہیں، نکال دینا۔ اب نکالنے کے ہیں کہ آپ کی سرجری بھی ہے، آپ کی بھوک کا کم کرنا، ایلوپیتھک میں میڈیسن بھی ہیں، ریڈکٹل ہے، اسبیوٹامین ہے، یہ انزائم سے کام کر کے بھوک کے کام کرتے ہیں۔ سرجری میں آپ کے جیسے لائپوسکشن چربی کو نکالنا، میدے کے سائز کو بیریٹک سرجری اس کو کم کرنا، یہ مختلف اس کے فیزز ہیں۔ اب لیکن ایک بات ہے کہ جو یہ تو تھا کہ ہم نے نکال دی، لیکن ایک چیز کو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ بنی کیوں تھی، ہم اس کو پہلے دیکھنا ہے، جو کاز ہے نا، جو کاز ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایکسرسائز کی، جیسے تھوڑا سا میں ان کی بات کو آسان کر دوں، آج کل تو کہتے ہیں کہ آپ اگر 75 منٹ ویکلی بھی تقسیم کر لیں، 15 منٹ پہ بھی لے آؤ، لے تو آؤ، یا 150 منٹ کو تقسیم کر لیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ روزانہ، یہ نہیں کہ 2 دن کر لی 2 ہفتے چھٹی، ایسا نہیں ہے، ایک ترتیب سے۔ عام طور پہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا ویٹ اتنا 108 kg ہو گیا، 10 kg ہو گیا، کتنے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا؟ تو میرا سوال ہوتا ہے یہ کتنے عرصے میں بڑا تھا؟ صحیح ہے۔ آکو پنکچر میں اس کے حوالے سے، آکو پنکچر میں ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا نا، کہ ہمارا تو ایک مین جو ہوتا ہے کہ باڈی کے انرجیز کو بیلنس کرنا، اور اس میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ وہی بات آ گئی کہ پہلے اس کی کاز کیا ہے، ہارمونل کازز ہے، سیڈنٹری لائف کازز ہے، نیوٹریشنل کازز یا کازز کیا ہے، پہلے تو ہم اس کو بھی مینٹین کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے جو بن چکے ہوتے ہیں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں باڈی کے اندر جس کو ہم سٹیمولیٹ کرتے ہیں، تو وہ جو فیٹ سیل بن چکے ہوتے ہیں یا کوئی فیٹ ہوتی ہے اس کو ڈائیوریٹ کر کے ہم اس کا، لیکن اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایکیپنکچر ٹریٹمنٹ کے سیشن لے لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جیسے عام ہوتا ہے نا کہ آپ نے جم کر لیا، چھوڑ دیا، پھر بڑھ گیا، فلانا چیز کی کہی تو پھر آگے سے پہلے بڑھ گیا کیونکہ میٹابولزم کو سیٹ نہیں کیا ہوتا۔ ایکیوپنکچر میں تھوڑا سا مختلف طریقہ ہے، ہم اس میں میٹابولزم کو بھی سیٹ کرتے ہیں۔ اب جہاں روکا ہے اب 2 سال بعد بھی تھوڑا بہت شدید بد پریزی نہ ہو تو وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے سرجری کی بھی، لائپوسکشن اس میں ہوتی ہے اور کیٹو ڈائٹ بھی ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کی گفتگو سے میں یہی اخذ کر پایا ہوں کہ یہ ساری چیزیں غیر ضروری ہیں اور اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے ناظرین، موٹاپے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اور یقیناً آپ اور باتیں بھی جاننا چاہتے ہیں مگر ہمارا وقت محدود ہوتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، جواز صاحب، شفیق صاحب، انشاءاللہ ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے۔ ناظرین، موٹاپے کے حوالے سے اگر ہم مختصراً بات کریں تو ون لائنر یہ ہے کہ جو آپ کا ہاضمے کا جو نظام ہے، جس کو طب میں، میڈیکل سائنس میں میٹابولک سسٹم کہتے ہیں، میٹابولزم کہتے ہیں، وہ اگر سست ہو گیا ہے تو پھر آپ کم کھائیں گے تو بھی موٹاپے میں چلے جائیں گے، اور اگر وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا تو وہ وزن کم، یعنی کہ آپ کا جو وزن کا توازن ہے وہ آپ کا میٹابولزم کے ساتھ منسلک ہے، اور میٹابولزم آپ کا کیسے ٹھیک رہے گا، اس کے لیے آپ کو ڈیلی ایکسرسائز کرنی ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو اپنی لائف سٹائل میں فوڈ جو ہے وہ قدرتی غذاؤں پر انحصار کرنا ضروری ہے۔ ہول گرین جو ہوتا ہے، وہ گندم، جو ان چھنے آٹے کی روٹی بہتر ہوتی ہے، بیکری کی چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، چکنائی کا استعمال کم کرنا ہے، میٹھے کا استعمال کم کرنا ہے، ریفائنڈ فوڈز کا استعمال کم کرنا ہے، اور جنک فوڈ اور کولا مشروبات ہیں ان کو اپنی لائف سے نکالنا ہے۔
اگر آپ موٹاپے سے جان چھوڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شوگر نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلڈ پریشر نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جوڑوں کے مسائل نہ ہو، تو پھر آپ اپنے وزن کو بھی کنٹرول رکھیں، اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ ورزش کرنے کی عادت بنائیں، اور ہمارے ماہرین کے مطابق کم از کم ڈیلی 30 منٹ واک، تیز قدموں سے چلنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں اگلے کسی اور موضوع پر آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان حکیم احمد سلیمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔